انایا سمیرا روحان شاہ، تم سب اپنی رپورٹ مجھے کب جمع کرواؤ گے؟ آج سر آفس تشریف لا رہے ہیں اور یہ حال ہے کہ تم لوگوں نے کام تک کمپلیٹ نہیں کیا۔ آفس میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور مینیجر چیخ چیخ کر سب کو اپنا کام جمع کروانے کا کہہ رہا تھا۔ تمام لوگ اپنی جگہ انتہائی مستعدی سے سارے کام انجام دے رہے تھے۔ ان سب کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر باس آ رہے ہیں تو باس بھی تو انسان ہی ہے، خدا تو نہیں جن کی راہوں میں بچھا جائے۔ انصاری انٹرپرائز میں کام کرنے والی ایک انتہائی جونیئر لڑکی نے کہا، جسے ابھی آفس آئے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ تم ہمارے باس کو نہیں جانتی نا؟ تمہیں یہاں آئے صرف 3 دن ہوئے ہیں، اس لیے تم ایسا کہہ رہی ہو۔ برابر میں بیٹی سمیرا نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اپنا کام مکمل کیا۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ باس ہی ہے، کوئی فرعون تو نہیں جس سے اتنا ڈرا جا رہا ہے۔ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ایک طرف لے گئی اور اپنے مشغلے میں مشغول ہو گئی۔ وہاں بیٹی سمیرا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی کہ وہ آج باس کی نظروں میں کام نہ کر کے بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسی دوران تمام لوگوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں سے زارون انصاری اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، یہ باس تو بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی کوئی بڑی عمر کا شخص ہوگا، اس نے وہاں بیٹے سمیرا کے کان میں کہا تھا۔ سمیرا نے اسے کہنی مار کر سیدھا ہونے کا کہا۔ چپ کر جاؤ، کام میں مصروف ہو جاؤ، خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ سمیرا نے اسے دور کر دیا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو جانے کا اشارہ کیا۔ گڈ مارننگ سر۔ تمام لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اسے وش کرنے لگے، لیکن اندر داخل ہونے والے زارون انصاری کی نظر سب سے پہلے اس لڑکی پر پڑی جو سمیرا کے برابر والے کیبن میں بیٹھی کانوں میں ایئرپورٹس لگائے کسی گانے کی دھن میں سر دھن رہی تھی۔ ان کا نام کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ چند قدم چلتا ہوا آیا اور اس کے قدرے پیچھے کھڑے ہو کر وہاں موجود سمیرا سے اس کا نام پوچھنے لگا۔ سر، انہیں جوائن کیے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور ان کا نام ابیرہ ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ابیرہ کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ابیرہ کی نظریں اس سے ملی۔ اس نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے اور اس کی طرف دیکھا۔ مس ابیرہ، یو آر فائرڈ۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہوش اڑے۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن زارون انصاری نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میرے آفس میں اس شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنا کام دیانتداری سے نہ کرے۔ میں نوٹ کماتا ہوں تو صرف اپنے لیے، یہاں دوسروں کی لاپرواہی کے پیسے میں انہیں نہیں دے سکتا۔ یو آر آؤٹ ناؤ، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے انداز میں اس کی بے عزتی کی کہ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے زارون انصاری کو بالکل نظر انداز کیے اپنے مشغلے میں مصروف تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سمیرا نے جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، میں نہ کہہ رہی تھی تم سیریس ہو جاؤ، لیکن تم نے تو آج پہلی بار ہی باس کو دیکھا اور ان کی نظروں میں گر گئی۔ اب واقعی میں تمہاری اس آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زارون انصاری کے جانے کے بعد سمیرا نے تسلی بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنا منہ کھلا کا کھلا ہی رکھ گئی کہ اس کی نوکری چلی گئی تھی اور وہ سب کچھ اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایسے وہ اس کے ساتھ کام کر کے انسان کرے گا بھی کیا؟ اچھا ہوا انہوں نے مجھے خود ہی باہر نکال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے اس نے یہ جملے کہے اور اپنا بیگ پیک کر کے وہاں سے نکل گئی۔ یہ زارون انصاری کا وہاں موجود تمام نئے کام کرنے والوں سے ایک تعارف تھا اور تمام لوگ سنبھل کر رہ گئے تھے۔ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ یہ احد تھا جو چائے کیفے آیا تو اس نے وہاں اداس بیٹی ابیہا کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ اسے جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کوئی بات تو ہے جو چھپا رہی ہو نا مجھ سے؟ وہ دوبارہ پوچھنے لگا۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کی آنکھوں میں نمی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ابو کل بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور ہم انہیں لے کر جیسے تیسے اسپتال پہنچے تو انہوں نے دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ تھما دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی تنخواہ سے گھر چلاؤں یا اپنے ابو کی دوائی کے اخراجات دیکھوں۔ وہ رونے کے قریب ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔
فہد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں ایک ہی کیفے میں کام کرتے تھے اور ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی، لیکن یہ دوستی ہر قسم کی خرافات سے پاک تھی۔ میں نے سوچا تو نہیں تھا کہ یہ کسی کو بتاؤں گا، لیکن آج تم اتنی زیادہ اداس ہو گئی ہو تو میں تمہیں ایک نوکری کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ سٹار 7 سٹار ہوٹل کی نوکری ہے، وہاں ایز اے ویٹریس کام کرنا ہے۔ تمہیں اجازت ہے نا نوکری کرنے کی؟ تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں۔ فہد کی بات پر ابیحا نے مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت اچھے ہو، ہر معاملے میں میری مدد کرتے ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ وہاں کی کچھ خاص ریکوائرمنٹس تو نہیں ہے نا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ریکوائرمنٹس تو ہے، لیکن وہاں کا مینیجر میرا جاننے والا ہے، میں اس سے بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے تھوڑی نرمی کر دے۔ ابیحا کا اشارہ اپنے حجاب کی طرف تھا۔ وہ نقاب کرتی تھی اور اسی میں کام کرتی تھی، نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن فہد اسے لے کر 7 سٹار ہوٹل کے مینیجر کے پاس چلا آیا، جو کہ اس کا جاننے والا تھا۔ سر، یہ میری کولیگ ہے، انہیں یہاں کی نوکری حاصل کرنی ہے۔ آپ کی ایڈ دیکھی تو یہ یہاں چلی آئی، یہ ان کی سی وی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ فہد نے انہیں سی وی دیتے ہوئے کہا۔ مینیجر نے اگلے ہی لمحے اس کی سی وی پر نظر گھمائی اور مسکرانے لگا۔ آپ جیسی لڑکی کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن سر میری کچھ شرائط ہے۔ ابیحا نے فوراً سے کہا، شرائط؟ کون سی شرائط؟ وہ حیران ہوا۔ سر، میں نقاب نہیں اتار سکتی ہوں، حجاب میں ہی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرا، میں ڈریس کوڈ فالو نہیں کر سکتی، ابیحا نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مینیجر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیے مس ابیحا، یہاں اپنی مرضی سے نوکری نہیں کی جاتی، ڈریس کوڈ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا لانگ بنا لیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور دوسرا، آپ نقاب کر سکتی ہے۔ ایک کام کیجئے نا، آپ ماسک لگا لیجئے، اس سے آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس طرح آپ اپنی صحت کا بہانہ بنا کر بھی ماسک لگا کر گھوم سکتی ہے۔ مینیجر نے اس کا آسان سا حل پیش کیا تو اس نے فہد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں کب سے جوائن کروں؟ وہ مینیجر سے پوچھنے لگی۔ بے شک آپ کل ہی آ جائیں، ہم آپ کو کام بھی سکھاتے رہیں گے، اور آپ کو تنخواہ تو پتہ ہی ہے، آپ نے اشتہار میں دیکھ لیا ہوگا۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جی میں کل سے جوائن کر لوں گی۔ وہ انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فہد کے ہمراہ باہر آ گئی۔ تم سے ایک بات کہنا تو بھول ہی گیا، فہد نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ کیا؟ ابیحا حیران ہوئی۔ یہاں تمہیں پتہ ہے 7 سٹار ہوٹل ہے، یہاں امیر کبیر لوگوں کی یہاں میٹنگز ہوتی ہے، تو کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اوباش قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ جو لڑکیوں کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ تمہیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ ابیحا نے فہد کی یہ بات سنی تو چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ ارے یار، ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگلے ہی لمحے ابیحا نے سکون کا سانس خارج کیا اور گھر آ کر اس نے اپنی والدہ کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے بیٹا کہ تمہیں گھر سے باہر جا کر ہمیں بھی پالنا پڑتا ہے۔ ابیحا نے ان کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، کیسی باتیں کرتی ہے آپ لوگوں نے ساری زندگی مجھے پال پوس پر بڑا کیا، اب آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے تو کیا میں آپ لوگوں سے منہ موڑ لوں؟ نہیں نا، یہ گھر میرا ہے، میں اسے اپنا سمجھتی ہوں، تو اس کے دکھ اور تکلیف بھی میرے ہی ہوئے نا۔ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، بس اب خوش ہو جائے کہ اب آپ کی بیٹی کی ترقی ہو گئی ہے اور اب ہمیں مزید کھینچ تان کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آ ہی جائے گی۔ اس نے اپنی والدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تو انہوں نے ایک بار پھر سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا تمہاری جیسی بیٹی سب کو دے۔ انہوں نے اسے دعا دی اور وہ ان کے گلے لگ کر مسکرا دی۔ آپ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں آپ کو کب سے کال کیے جا رہا ہوں۔ سپروائزر کی شامت آ گئی تھی، کیونکہ جس لڑکی کو زارون انصاری نے فائر کیا تھا وہ سپروائزر کے زیر نگرانی تھی۔ وہ بار بار انہیں کال کر رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ آپ کو ہر ورکر پر نظر رکھنی ہے، اگر کوئی نیو ہے تو اسے کام سکھانا آپ کا فرض تھا، تو پھر یہ کوتاہی کیسے ہو گئی؟ وہ چیخنے لگا۔
سپروائزر کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ آخری بار ہے کہ میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آفس سے واپسی پر اسے جب وہ لڑکی یاد آئی تو اس نے سپروائزر کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ اسے خبردار کرنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل پر کسی اور کی کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ اس کے اپنے والد صاحب کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور سر سیٹ کے پشت پر گرا دیا۔ نو نو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اگین، وہ خود سے خود کلامی کرنے لگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون ریسیو کر لیا۔ کہاں ہو تم؟ ہم نے لڑکی والوں کو انوائٹ کر لیا ہے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہیں اور تم ہو کہ آفس کے کاموں میں الجھے ہوئے ہو۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ جب تمہیں فون پر گھر پر بلاؤ تم حاضر ہو جاؤ، تو حاضر ہو جانا چاہیے۔ زارون انصاری نے ایک لمحے کے لیے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس بار بھی ان کا یہ منصوبہ ناکام ہی جائے گا۔ اس کے والد صاحب اور دادا جان یہ چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لے، اور اس مقصد کے لیے وہ نہ صرف اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے بلکہ اکثر لڑکی والوں کے گھر جا کر ان کا رہن سہن دیکھ کر آتے اور پھر اپنے گھر پر انوائٹ کرتے۔ یہ کوئی تیسرا یا چوتھا واقعہ ایسا تھا۔ زارون انصاری نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ لوگ کب باز آئیں گے دادا جان اور بابا جان؟ اس نے ایک بار پھر سے خود کلامی کی اور فون بند کر دیا۔ چاروں ناچار اسے دور جانا ہی پڑا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے دل کو سکون ہوا کہ لڑکی والے اس کا انتظار کر کر کے واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زارون، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ٹیبل پر اپنے پاؤں پھیلائے۔ میں نے بھی تو آپ لوگوں کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ ان الجھنوں میں پڑتے ہی کیوں ہے؟ یہ لا حاصل ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تو بس نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد بھی آپ ایک بندے کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ اس نے باقاعدہ اپنے بابا جان اور دادا کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ دونوں ہنستے رہ گئے۔ کسی لڑکی کی طرح تم نخرے دکھاتے ہو۔ ان کی بات سن کر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی بھی ویسی ہی گزرے جیسے آپ لوگوں کی گزر رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں؟ اس کے باوجود آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، نہ آج نہ کل نہ کبھی۔ یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ ایک دم سے سنجیدہ ہو کر وہ انہیں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادا جان اور بابا جان نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی نے اس کے اندر اتنی تلخیاں بھر دی تھی کہ وہ چاہ کر بھی شادی جیسے نام سے دور بھاگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف 2 سال کا تھا جب اس کی والدہ کسی اور انسان کے چکر میں اسے روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یوں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عورت کبھی وفادار نہیں ہوتی، وہ بے وفا ہوتی ہے۔ اندر ہی اندر اس کے یہ خوف بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ اگر اس کی بیوی بھی اس سے بے وفا نکلی تو وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا۔ شادی کرے گا تو بے وفائی کرے گی نا، یہ اس کی اپنی منطق تھی جو آج تک وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حالانکہ اس کے بابا جان اور دادا جان دونوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی عورتوں میں چند ایک بے وفا نکل آتی ہے۔ اس سے ہم پوری عورت جماعت کو بے وفا نہیں کر سکتے، نہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ پر وہ کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ جو کچھ اس نے بچپن میں سہا اپنی ماں کے بغیر، اس نے دن رات گزارے۔ بڑا ہوا تو اس کے دماغ میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ عورت کبھی کسی مرد کی وفادار نہیں ہوتی، اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تب تک کی بات اس کے دماغ میں بالکل فٹ ہو گئی تھی، جسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ خود اس کے دادا جان اور بابا جان بھی ہار مان گئے تھے۔ آج اس کا جاب کا پہلا دن تھا۔ اس نے اپنا ڈریس کوڈ پہنا۔ مینیجر کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنی شرٹ کافی حد تک کھلی اور لمبی کروائی تھی، اور جینز کی جگہ اس نے پتلون بنانے کو ترجیح دی تھی جو کافی حد تک کھلی تھی۔ پھر اس نے اس پر سکارف اوڑھا اور پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، اور اسی پیارے سے حسن کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگا لیا تھا۔ اپنی امی کو خدا حافظ کہہ کر ہوٹل کی جانب آ گئی۔ ہوٹل کی گاڑی اسے لینے آئی ہوئی تھی، یعنی ٹرانسپورٹ ہوٹل کی طرف سے فراہم کر دیا گیا تھا۔
مینیجر نے اسے کام کے متعلق سارا شیڈول سمجھایا اور وہ اپنے کام میں جٹ گئی۔ شام کے 4 بجے تھے جب ایک اوباش لڑکوں کا گروہ جو کہ کافی امیر دکھائی دے رہے تھے ٹیبل پر آئے تو مینیجر نے اس کی ٹریننگ کے لیے اسے وہاں بھیجا۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں ان سے آرڈر پوچھا۔ ان میں سے ایک لڑکا بدتمیزی کرنے لگا لیکن وہ صبر کر گئی۔ دوسرے نے ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لی تو وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگا اور شرمندہ سے ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آنکھوں میں آنسو لیے وہ پلٹی اور فوراً سے ان کا آرڈر وہاں تک ڈیلیور کروایا۔ اس نے خود کو کافی حد تک کمپوزڈ کیا تھا۔ مینیجر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کی تعریف کی۔ تم ایک انتہائی بہترین لڑکی ہو جس نے اپنی جاب کا پہلا دن صبر سے کام لے کر ان لڑکوں کو خاموش کروا دیا۔ مینیجر نے فخر سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ بھی اس کی زندگی میں کافی امتحانات آنے والے ہیں۔ آج کا آفس کا دن کافی حد تک تکا دینے والا تھا۔ ابھی وہ گھر لوٹ کر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے بستر پر نیم دراز ہی ہوا تھا کہ اس کے پارٹنر کی کال آئی۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ زارون انصاری، ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اسی ڈیل کے لیے آج کنفرم کرنے کے اس نے اپنے سارے سورسز لگا لیے تھے لیکن وہ ڈیل آخر وقت تک اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ انتہائی مایوس ہو کر گھر آ گیا اور اب اسے فون پر ایسی خبر ملی کہ وہ اچھل کر رہ گیا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہماری ڈیل کنفرم ہو گئی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں اور کمپنی نے اس ڈیل کی کنفرمیشن پر ایک ڈنر منعقد کیا ہے۔ 7 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کی دعوت رکھی ہے۔ وہ بھی ہمارے کام سے کافی متاثر ہے اور ہمیں ڈیل دینے کے بعد اس نے ہر طرح سے اپنی تسلی کرنے کے بعد ڈنر ارینج کیا ہے۔ اب ہماری کمپنی کی ساکھ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ زارون انصاری کے پارٹنر نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تھینک یو گاڈ، یہ تو کمال ہو گیا، میں ضرور یہ ڈنر جوائن کروں گا۔ پھر وہ اپنے پارٹنر علی حمزہ سے ساری معلومات پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق دکھائی دے رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہ دکھائی تھی۔ یہ اس کی کمپنی کا سب سے بڑا سکسیس شو تھا جس نے اس کے اندر تک سکون پہنچا دیا تھا۔ ابیہا آپ فوراً سے ہوٹل پہنچے۔ وہ جو اپنے والد صاحب کی طبیعت کی بنا پر آج چھٹی کر بیٹھی تھی۔ اسے فوراً سے مینیجر کی کال موصول ہوئی۔ سر، لیکن میں نے تو آپ سے چھٹی لی ہوئی ہے۔ وہ منمنائی، جی مجھے معلوم ہے، میں آپ کی چھٹی کینسل کر رہا ہوں۔ آپ فوراً سے ہوٹل آ جائیے۔ آج ایک بہت بڑے انٹرنیشنل فرم کا یہاں ڈنر منعقد کیا گیا ہے اور میں نے سارے سٹاف کی چھٹی منسوخ کر دی ہے۔ آپ بھی فوراً سے تشریف لے آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ اس کی والدہ پوری کوشش کر رہی تھی لیکن انہیں اپنی بیٹی ابیہا کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس نے انتہائی بھاری دل کے ساتھ اپنے ڈریس کوڈ کو زیب تن کیا اور آفس کے لیے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی امی کو اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو لے کر اسپتال جائے گی اور مینیجر سے ایڈوانس سیلری لے لے گی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ ہو سکا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کام کرنے لگی تو جب اس کے ساتھ ہی ویٹریس نے اسے مخاطب کیا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ انتہائی سست روی سے کام کر رہی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، دیکھ نہیں رہی کتنے ارینجمنٹس باقی ہے؟ اور ہاں، اپنے دماغ کو حاضر رکھنا، یوں نہ کہ کوئی غلطی کر بیٹھو۔ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اور تمہیں تو پتہ ہے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے جذبات کے اظہار میں بالکل بھی کنجوس نہیں ہوتے۔ کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی تو ہمارے منہ پر ہمیں باتیں سنائیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس سے سینئر ویٹریس اسے اس کے فائدے کے لیے سمجھا رہی تھی لیکن اس کا سارا زور اپنے والد صاحب کی بیماری پر تھا۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند تھی لیکن اب جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ دیکھنا زارون انصاری کو جو بھی دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا، ایک اور ویٹریس نے دوسری سے بات کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس کی پرسنالٹی میں؟ دوسری نے انتہائی اشتیاق سے پوچھا۔ تم دیکھنا پھر مجھے بتانا کہ اس کی پرسنالٹی میں ایسا کیا تھا کہ تم بھی اسے دیکھتی ہی رہ جاؤ گے۔ یہ بات سنتے ہی ان دونوں کا کہکہا بلند ہوا۔ اب تو ابیہا کو بھی تجسس تھا کہ ایسا شخص کون سا ہے جسے دیکھ کر سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ اتنا مشہور کیسے ہے؟ اس نے اپنے حلقوں میں سنا تھا کہ وہ ایک مشہور بزنس مین ہے اور اپنی خوبصورت شخصیت کے باعث اور اپنی ہینڈسم پر پرسنالٹی کے بنا پر
تمام لڑکیوں میں بے حد مقبول ہے۔ ابیہا نے بات کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ مجھے کیا، جو بھی ہو، اس شخص کی بنا پر مجھے چھٹی نہ ملی، ورنہ میں اپنے بابا کو دوائی کے لیے لے جاتی۔ امی میں اب اتنی طاقت کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر سے انہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ آج اس نے مینیجر کی ہدایت کے مطابق کافی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ ڈریس کوڈ تو وہی تھا، لیکن اس نے پیارا سا سٹائلر پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا تھا اور پھر اس پر ماسک لگا لیا تھا۔ وہ حجاب میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی بولتی آنکھیں سب کو ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ضرور کرتی تھی۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہو کر سکون لینے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام مہمان آ چکے تھے کہ شور مچ اٹھا، اور اس نے جیسے ہی سامنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک انگریز انتہائی فخر سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اندر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ مقابل شخصیت پر اس کی نظر پڑی تو چند لمحے وہ اپنا پلکیں چپکنا بھول گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، انتہائی شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے سلیقے سے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ ایک وقار کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس انگریز سے مصافحہ کیا جس کی بنا پر یہ آفیشل ڈنر منعقد کیا جا رہا تھا۔ وہ تو اٹھ کر تمام ویٹرز کے ساتھ ایک لائن میں کھڑی ہو گئی اور ان کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھا تم نے؟ دیکھا زارون انصاری کو؟ دوبارہ سے ویٹرز کی آفس کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا یار، قسم سے بہت ہی ہینڈسم ہے۔ جس کا بھی نصیب بنے گا وہ تو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ دوسری نے حسرت سے اس پر اپنی نگاہیں جماتے ہوئے کہا تو ابیہا کو ہنسی آ گئی۔ یہاں تمام ویٹرز متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے وہ یہاں کام کر رہی تھی، پر ان کی خواہشات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ہنس پڑی۔ اسی دوران مینیجر نے اسے اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مینیجر نے اسے ڈرنک لے کر سرو کرنے کا کہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے، اس نے ٹرے اٹھائی، نہ جانے کیوں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جو سب کے دل کی آواز تھا، سب کی پہچان تھا، جس کے نام سے لڑکیاں اپنا سانس تک روک لیتی۔ اس زارون انصاری کو ڈرنک پیش کرنے کے لیے مینیجر نے ابیہا کو بھیجا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ٹرے لے کر انتہائی احتیاط سے آگے بڑھی۔ اسی دوران اس کا ہاتھ لڑکھڑا گیا اور ٹرے سے اٹھایا ہوا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل کر زارون افریدی کے کوٹ کو داغدار کر گیا۔ وہ ایک دم سے غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کوٹ کی یہ حالت دیکھ کر اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ زارون نے کچھ بھی نہ سوچا اور اس کا ہاتھ اٹھا۔ ابیہا کے چہرے پر اپنی 5 انگلیوں کا نشان بنا گیا۔ وہ دور جا گری۔ تپڑ اس قدر شدید تھا کہ وہ سنبھل نہ سکی۔ دور رکھا ٹیبل اس کے سر پر لگا اور اسی وقت اس کا نقاب اس کے چہرے سے ہٹا۔ حجاب بھی سرک کر کھل گیا۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے پلٹ کر زارون افریدی کی طرف دیکھنے لگی۔ زمین پر گری ایک لڑکی جس کی گہری بھوری آنکھوں میں آنسو بھرنا شروع ہوئے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جس میں شکوہ تھا، شکایت تھی اور بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے زارون انصاری اس کانچ کی گڑیا کو دیکھتا رہا جسے اس نے تھپڑ مار کر انتہائی بری چوٹ پہنچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھرتے پانی کا منظر اس کے دل میں اتر گیا اور وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسی دوران ویٹرس آگے بڑھی اور انہوں نے ابیہا کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ابیہا نے کچھ بھی نہ سوچا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر فوراً سے ڈھکتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار، ایسا نہیں کرتے، اٹس اوکے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے انگریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بالکل پتھر کا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے فوراً سے مینیجر کو بلایا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ مینیجر کو اپنی نوکری جانے کا خدشہ تھا۔ سر، ظاہر ہے انہوں نے غلطی کی ہے، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، انہیں فائر کر دیا جائے گا، ایسے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے زارون انصاری سے کہا تو وہ اگلے ہی پل اس ڈنر سے اٹھ کر جانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے سر؟ یہ ڈنر ہمارے لیے بہت اہم ہے، آپ اس طرح کیسے جا سکتے ہیں؟ شارک نے اٹھ کر اپنے سر کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ تم مجھے نہ سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اطلاع کر دو سامنے بیٹھے رابرٹ کو، وہ برا نہیں مانے گا، انگریز ہے، دیسی لوگوں کی طرح دوسروں کے معاملوں میں گھستا نہیں ہے۔ انہوں نے شارک کو کھڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ شارک پیچھے ہٹ گیا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے 7 اسٹار ہوٹل سے نکل کر
جس نے اس سے ایک ایسا عمل کروایا تھا جو وہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زارون انصاری، شرم نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر؟ ایک ذرا سی ڈرنگ ہی تو تھی جو تمہارے کوٹ پر گر گئی، اور تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تم نے ایک لڑکی کو سب کے سامنے تھپڑ مارا، اس کا حجاب کھل گیا، نقاب اتر گیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا ضمیر آئینے میں کھڑا اسے ملامت کرنے لگا۔ زارون نے انتہائی تکے ہوئے انداز میں خود کو بیٹھ کر گرایا۔ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں، اس کی گہری پوری آنکھوں میں پانیوں کا جمع ہونا، یہ سب کچھ اس کے دل کو بے قرار کر گیا اور وہ ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے 7 اسٹار ہوٹل کے مینیجر کو فون ملایا۔ مجھے اس لڑکی کے نام، پتہ، ایڈریس، سب کچھ ابھی اور اسی وقت سینڈ کر دو۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ سر، انہیں آئے ہوئے یہاں صرف 3 دن ہوئے تھے، ان کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں فائر کر چکے ہیں۔ وہ ضرورت مند تھی، اس لیے رحم کا کر انہیں رکھ لیا گیا، لیکن شاید وہ سیکھ نہ سکی۔ مینیجر مزید وضاحت پیش کرنے لگا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر زارون انصاری نے ہوٹل کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا لی تو پھر اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کوئی لنک تو ہوگا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں سر، انہیں میرے پاس لانے والا فہد تھا، جو میرا ایک جاننے والا ہے۔ آپ چاہیں تو میں ان کا نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن سر آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے ہوٹل کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کیجیے گا۔ یہ سب کچھ ایک اتفاق تھا۔ مینیجر منت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، تم بے فکر رہو، مجھے اس لنک کا نمبر سینڈ کر دو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ زارون نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی تو پتہ ملا تھا جس کے ذریعے وہ اس تک پہنچ پاتا، اس لڑکی سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عورتوں سے جتنی بھی نفرت کرتا، اس کی نفرت نے مجھے یہ کبھی بھی نہیں سکھایا تھا کہ وہ ان پر ہاتھ بھی اٹھانے کا پابند ہے۔ نہ جانے کیسے مجھ پر اس لڑکی سے ہاتھ اٹھ گیا۔ میں خود کو اس کا مجرم سمجھتا ہوں۔ وہ ابھی تک ندامت کے احساس سے خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے آفس میں فہد کو بلایا، جس کے ذریعے سے ابیحا کو وہاں نوکری ملی تھی۔ سر، وہ بہت زیادہ ضرورت مند تھی۔ اسے میں نے اس ہوٹل کا بتایا، حالانکہ یہ جاننے کے باوجود بھی وہاں اوباش لڑکے آتے ہیں۔ اس نے اپنی ضرورت کے تحت وہاں نوکری کی، لیکن ظاہر ہے عزت نفس سب کے لیے عزیز ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اسی وجہ سے اس نے نوکری چھوڑ دی ہوگی۔ مینیجر نے اسے فائر نہیں کیا ہے۔ فہد نے اسے حقیقت بتائی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی کن پٹی مسل کر اپنے اندر احساس جرم کو دبانے لگا۔ تمہیں اب میرا ایک کام کرنا ہے، یہ کہتے ہی وہ اس کی طرف جھکا۔ بہرحال زارون انصاری سے جو گناہ ہوا تھا وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ فہد نے اس کی بات سن کر مسکرا کر تائید کی۔ سر، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، آپ بے فکر ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ امیر ہوگا، اپنے لیے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر گلاس نہیں گرایا تھا۔ وہ زارون انصاری جیسے امیر کبیر انسانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ نہ جانے کیسے انسان ہے جو خود کو انسان اور باقی تمام لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جنہیں جب چاہے اپنے پیروں تلے روند دے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے خود ہی خود کلامی کرنے لگی۔ سب کے سامنے میرا حجاب کھل گیا، نقاب اتر گیا، اور ان کے لیے یہ بالکل معمولی سی بات تھی۔ تک ہار کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں سے پکڑ کر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میں کبھی وہاں پلٹ کر نہیں جاؤں گی۔ زارون انصاری، تم زندگی میں کبھی مجھے ملے اور مجھ سے معافی مانگی تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ حد درجہ دل برداشتہ تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بابا کی دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس کے پاس اب کوئی نوکری نہیں تھی۔ ایک بار پھر سے اسے اپنی زندگی میں اندھیرے محسوس ہونے لگے۔ وہ حسین و جمیل لڑکی تھی جسے حالات زندگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی کہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن ابیحا کو فہد کا فون آیا۔ ابیحا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، انکل کی بیماری کا بھی۔ میں نے سنا ہے، ایسے میں نے تمہارے لیے ایک دوسری نوکری ڈھونڈی ہے۔ یہ انصاری انٹرپرائز میں سیکرٹری کی نوکری ہے۔ تمہیں باس کا کام کرنا ہوگا،
پردے کی اجازت انہوں نے دے دی ہے، اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور یہ دیکھنا بھول گئی کہ انصاری انٹرپرائز کون سا انٹرپرائز تھا جس میں وہ نوکری کرنے جا رہی تھی۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے نوکری خود اس کے جولی میں ڈال دی تھی۔ تم بس انٹرویو دے دینا، کل انٹرویو ہے، تمہارا صبح 9 بجے وقت پر پہنچ جانا، فہد نے اسے اطلاع دی اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن 9 بجے تیار ہو کر انصاری انٹرپرائز میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی سی وی ایک فائل میں ڈال رکھی تھی اور فائل کو سینے سے لگائے دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تمام لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے کیونکہ انصاری انٹرپرائز میں کوئی ایک ایسی لڑکی بھی نہیں تھی جو حجاب یا نقاب کرتی تھی۔ سب کی سب ماڈرن تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے وہاں غیر آرام دہ سا محسوس ہوا۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اتنے کھلے ڈھلے ماحول میں کیسے کام کروں گی، وہ بھی باس کا، اسے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے بابا کی حالت اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیپشن سے انٹرویو روم کا پوچھا تو ریسیپشنسٹ نے اسے 3rd فلور کا کہا۔ وہ سیدھا 3rd فلور پر آئی اور HR ڈپارٹمنٹ کے پاس جا کر اپنا انٹرویو دینے لگی۔ آپ اس نوکری کے لیے زیادہ ایلیجبل ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم آپ کو اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں۔ مینیجر کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد جب مینیجر نے اسے سی وی دیکھنے کے بعد خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 کھل جاتے ہیں۔ اسے اپنی والدہ کی بات یاد آئی تو وہ مسکرا دی۔ اب آپ کل سے جوائن کر سکتی ہے، آپ کو نقاب کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اگلی صبح کو انتہائی دل کے ساتھ تیار ہو کر آفس آئی تو اس نے حجاب اور نقاب لینا نہ بھولا تھا۔ ہاتھوں میں نفیس سی گھڑی اور انتہائی پیاری سی کالی فراک، سر پر ہم رنگ اسکارف اوڑے، فائل سینے سے لگائے ہوئے۔ جیسے ہی مینیجر کے پاس آئے تو اس نے اسے باس کے روم میں بھیج دیا۔ آپ کا کام باس کے روم میں ہوگا، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کا کام کیا ہے، آپ پلیز ان کے پاس چلی جائیں۔ سیکرٹری کی نوکری ہے نا، اس نے انتہائی نرمی سے اس سے کہا۔ وہ چند قدم چلتی ہوئی اپنے باس کے کمرے کے پاس آئی اور دروازہ نوک کرنے لگی۔ کمان، زارون اپنی کسی فائل میں سر دیے ہوئے تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ وہ اپنی دلکش آنکھوں کے ساتھ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فائل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی عزت اور نفس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ ایسے شخص کے پاس کام کیسے کر سکتی تھی؟ اگلے ہی لمحے اس نے فائل اٹھائی اور جانے کے لیے مڑی تو وہ آگے بڑھ کر اس کے راستے میں آیا۔ کہاں جا رہی ہے آپ؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے ریزائن کر رہی ہوں۔ وہ سائٹ سے نکل کر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ایک بار پھر سے اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا میری مرضی سے ہے، اور چونکہ اب آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے تو 2 سال سے پہلے آپ یہاں سے نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر چھوڑنی ہے تو پھر آپ کو ہر جانا ادا کرنا ہوگا۔ کانٹریکٹ توڑنے کا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ ہر جانا؟ اس کے پاس تو ایک بوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور اپنے والد صاحب کی بنا پر وہ یہاں پر سیکرٹری کی جاب کے لیے آ گئی تھی۔ اس کی مجبوریاں تھی جسے وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ زارون نے مبہوت ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ رو کیوں رہی ہے؟ میں نے آپ کو قید کی سزا تھوڑی نہیں سنائی۔ سیکرٹری کی جاب ہے، وہ کر لے، میں مانتا ہوں کہ ماضی میں جو ہوا اس نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن جو بات گزر گئی وہ گزر گئی۔ اسے دوبارہ ماضی سے لا کر حال میں لے آنا یہ کسی طور پر عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ سمجھ جائے گی۔ آپ کو 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، باہر جا کر ریلیکس ہو کر دوبارہ سے آئے، میں آپ کو کام سمجھاتا ہوں، ہم آج سے ہی کام شروع کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ سر مجھے کام سمجھا دے، میں ٹھیک ہوں، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لڑکی اس کے ذہن پر اسی وقت سے حاوی ہو گئی تھی جب اس کے تھپڑ لگانے کے بعد وہ زمین پر گر کر
اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے اپنی سیکرٹری کی جاب سے ہٹا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر کام سمجھانے لگا۔ بار بار اس کی نظریں پھسل کر اس کی حسین آنکھوں پر ٹھہر جاتی۔ اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا اور اس کے چہرے کے حسن میں کھو کر اپنی دل کی حالت بدلتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ اس وقت سے اپنے دل میں یہ گلٹ لیے ہوئے تھا کہ میری وجہ سے اس مجبور لڑکی کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑی۔ میں اتنا بزدل کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے فہد کو خود اسے سیکرٹری کی نوکری کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ اس کا ازالہ کر سکے، اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھے اس کے بالکل پاس اس کے کمرے میں موجود اس سے سیکرٹری کی جاب کے کچھ اصول سیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ اسے یہاں کام کیے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران زارون انصاری نے اسے ایک بار بھی کسی کام میں ہونے والی غلطی پر بالکل بھی نہ ڈانٹا۔ وہ اس بات کی وجہ نہ سمجھ سکی کیونکہ اس نے تو سب سے سنا تھا کہ زارون انصاری ایک ہٹلر ہے، اور اگر کوئی ورکر اس کی ہدایت کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ اسے آفس سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی وقت ہی نہیں لیتا۔ جبکہ سیکرٹری کی جاب شروع کرنے کے بعد اس نے ان گنت غلطیاں کی تھی اور ہر بار اسے نرمی سے سمجھا کر اس کی غلطی درست کروائی تھی اور اسے بالکل بھی نہ ڈانٹا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، لیکن یہ حیرانی اس نے چھپا لی تھی۔ وہ کسی طور پر بھی مخالف کو اپنے دل میں پیدا ہونے والے عجیب و غریب خیالات سے واقفیت حاصل نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اس کی نوکری کرنے لگی۔ مس ابیحہ، آپ میرے روم میں آئے، یہ آفس سے چھٹی کا وقت تھا۔ جب اس نے ابیحہ سے کہا، وہ حیران ہوئی، گھڑی پر نظر دوڑائی، لیکن حکم بہرحال ماننا تھا۔ اس کے پاس چلی آئی۔ کل ہمیں آفیشل ڈنر میں جانا ہے، یہ آفس کی طرف سے ایک پارٹی سمجھ لے، اس میں آپ کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لیکن سر، میں تو کسی پارٹی میں نہیں جاتی ہوں، مجھے بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ نگاہیں جھکا کر اس نے زارون انصاری سے کہا، یہ آپ کی جاب کی ڈیمانڈ ہے اور آپ کو ضرور پوری کرنی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ایک دم سے اس کا لہجہ بدلا تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ چاروں ناچار وہ اگلے دن اس کے ساتھ آفیشل ڈنر جوائن کر چکی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر میرون دوپٹے سے حجاب اور نقاب لیا ہوا تھا اور یہ کلر اس پر بہت زیادہ اٹھ رہا تھا۔ زارون کی نظریں وہ بار بار بہک بہک کر اس کے سراپے سے ٹکراتی تھی اور پھر پلٹ کر واپس اس کی نظروں کے پاس جم سی جاتی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں جو عورتوں سے نفرت کرتا ہوں اور انہیں کسی قابل نہیں سمجھتا، میں ایک لڑکی کے پیچھے کیسے پاگل ہو رہا ہوں؟ بار بار اپنی نظروں کو پھسلنا وہ خود بھی محسوس کر چکا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا سینہ مسلا۔ محبت اس کے دل پر قبضہ کر رہی تھی اور بری طرح شدت سے حملہ کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اس سے بے خبر تھا۔ پھر جب اسے خبر ہوئی تو وہ خود حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ وہاں موجود ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارون وہاں موجود تمام کاروباری شخصیات سے بات چیت کرنے لگا۔ وہ بار بار نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا کہ وہ کمفرٹیبل تو ہے نا۔ اسی دوران وہ باتوں میں مصروف ہوا اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ابیحہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے معذرت کی اور اسے ڈھونڈتا ہوا واش روم کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابیحہ وہاں کڑی رو رہی تھی اور کسی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اتنا حسین حسن ہے، اسے کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ میں صرف تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا غلط خواہش ہے؟ حسن کو تو ویسے بھی سراہا جاتا ہے اور تم رو رہی ہو۔ مردانہ آواز سنتے ہی اگلے ہی پل زارون انصاری کا دماغ بگ اڑا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اس لڑکی کو وہاں لیڈیز واش روم سے نکال کر پیٹنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے یہ سب کچھ کہنے کی؟ ہاں، لڑکی کو ہریس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے اس کا نقاب کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ انتہائی جنونی انداز میں اسے پیٹ رہا تھا۔ سر چھوڑ دے، سر پلیز، وہ مر جائے گا۔ اس لڑکے کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور وہ آدھ موا ہو گیا۔ اسی لمحے ابیحہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے زارون نے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے ابیحہ کی کلائی تھامی اور اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف چلا آیا۔ ہم یہاں ایک پل نہیں رکیں گے، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں آیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے سب سیٹ کر دیا نا، رونے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔
آگے بڑھ کر اس نے ابیحا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ رونا بھول کر اس کا مہربان لہجہ اور انتہائی کیئرنگ انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے تھپڑ ماری تھی یا پھر یہ کوئی اور تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گھر پر ڈراپ کر کے تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ابیحا کے لیے ایک شخص کی جان لینے کی کوشش کی، آخر یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر اس کے متعلق سوچنے لگا۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے، دل کے اندر سے آواز آئی۔ ابیحا سے تم عشق کرنے لگے ہو، تبھی تم ہر وقت آفس میں بھی چپکے چپکے اس کی طرف دیکھتے رہتے ہو، اسے بہانے بہانے سے اپنے کمرے میں بلاتے ہو۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ محبوب کے دیدار کی خواہش نے تمہارے اندر زور پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہنسی تمہیں خوش کرتی ہے اور اس کا رونا تمہیں اداس کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے۔ مان لو کہ زارون انصاری، تم اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ دل کی آواز پر وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے دادا جان اور بابا جان سے کہا تو وہ دونوں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا کہ کفر ٹوٹا۔ کون ہے، کیا ہے؟ اب بتا دو ہمیں، بس اب صبر سے انتظار کرے، میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ آفس کے لیے نکل پڑا اور سب سے پہلے اس نے ابیحا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ابیحا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ فوراً سے روم میں تشریف لے آئے۔ یہ سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کے آفس میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زارون انصاری کی آنکھوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی، فوراً سے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی کہ وہ اس کی آنکھوں میں موجود محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ چکی تھی۔ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں سیدھا سادہ سچا اور کھرا انسان ہوں، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے۔ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت میں مبتلا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی اور میں نے آپ سے معافی بھی نہیں مانگی، لیکن اس واقعے کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عورت کے لیے میرے دل میں ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ بے وفا ہوتی ہے، لیکن آپ کے معاملے میں میرا دل آپ پر یقین کرنے کا چاہتا ہے، آپ کی وفا پر ایمان لانے کا دل ہوتا ہے۔ میرے اپنے رشتوں نے مجھے بے وفائی کا سبق دیا ہے جو میرے دماغ میں بالکل فٹ ہو گیا ہے، نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی حیا نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ عورت بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے، بھلے وقت لے لیجئے لیکن جواب ضرور دیجئے۔ ابیحا کے چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب آپ میرے والدین سے لیجئے گا، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں اپنی شادی کا فیصلہ خود نہیں لے سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور زارون انصاری کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ روسی لباس میں دلہن بنی بیٹھ کر اپنے شوہر زارون انصاری کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی پلکیں مزید جھک گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے شیروانی اتار کر ایک سائیڈ پر رکھی اور اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارا حسن مجھے گھائل کر گیا ہے۔ زارون انصاری نے اپنی آنکھوں میں محبت کا سمندر بھرتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ابیحا خود میں سمٹ گئی۔ وہ اس کی ادا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت حیادار ہو تم، اور جو حیا والے ہوتے ہیں وہ وفادار بھی ہوتے ہیں، اسی لیے میں تم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سونے کا کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ اس کی خوبصورتی اب مزید بڑھ گئی ہے۔ بیگم جان، اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھ دیے۔ یہ ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کا آغاز تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا، لیکن میری اپنی ماں نے میرے اندر یہ زہر بھر دیا تھا کہ عورت وفادار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود بھی میری والد صاحب سے وفادار نہیں تھی۔ پر میں چاہتا ہوں کہ تم عورتوں پر لگا یہ داغ مجھ سے وفاداری کر کے مٹا دو اور مجھے اپنی زندگی میں محبت کی بارش میں بھگو دو، تاکہ میں پھر کبھی عورت سے نفرت نہ کر سکوں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی دھیرے دھیرے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے ابیحا نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔
آج میں بھی آپ سے ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ جس دن آپ نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور مجھے اس اوباش لڑکے سے بچایا تھا، تبھی آپ میرے دل میں گھر کر گئے تھے۔ اچھا، تو تم چپی رستم نکلی، ہاں؟ تم نے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا۔ بہت شاطر ہو تو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ ابھی ہاں اس کی محبت میں پگھل رہی تھی۔ محبت قطرہ قطرہ بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی اور وہ دونوں اپنا سر جھکائے محبت کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ زارون انصاری کے عورتوں کے بارے میں خیالات بدل چکے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ سب عورتیں بے وفا نہیں ہوتی، وہ بے وفا ہوتی ہے جن میں حیا نہیں ہوتی۔ یہ بات اس نے ابیحا سے سیکھی تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ دونوں ایک بیٹے کے والدین بن چکے تھے۔ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ابیحا نے ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی اور اب وہ پہلے جیسا زارون انصاری نہیں رہا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ ابیحا کی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔